نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اگر دنیا کی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب انسان اپنے دل سے اللہ کے خوف کو نکال دیتا ہے اور اس پر سے حکومت وقت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے پھر کسی چیز کا پاس اور لحاظ نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس نے اپنے دل سے خوف خدا تو پہلے ہی نکال دیا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر نہ اسے اپنی نیک نامی کا اور نہ ہی بدنامی کا کوئی ڈر ہوتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب انسان کے اندر نیک نامی یا بدنامی کے تعلق سے کوئی سوچ ہو کہ اگر میں برا کروں گا تو لوگوں کے درمیان میں بدنام ہو کر کے رہ جاؤں گا، میرا نام ہمیشہ برے طور پر یاد کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جب انسان شرم و حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال بالکل کوفہ والوں کا تھا کہ ان لوگوں نے نواسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو پہلے آپ امام برحق ہیں، آپ ہمیں سیدھی راہ دکھائیں، یہ سارے خطوط لکھ کر کے بلایا، اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کے پورے خاندان پر دانا اور پانی بند کیا، آپ کے جانثاروں کو بے دردی سے شہید کیا، آپ کے بھائیوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرض کے خاندان بنو ہاشم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ہر فرد کو ان لوگوں نے
ظلماً شہید کر ڈالا، ایک ایک کر کے فرزندان علی، حضرت فرزندان امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عقیل کے فرزندوں کو، غرضے کے تمام لوگوں کو ان ظالموں نے شہید کر ڈالا۔ لیکن امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ صبر و رضا کے امام ہیں، پائے کرے صبر و رضا ہیں کہ یہ سب جانیں ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو رہی ہے، لیکن آپ کی زبان پر حرف شکایت کبھی نہیں آیا، بلکہ آپ نے تو راستے میں ہی فرزدق شاعر سے کہا تھا اگر مطلب ہمارے موافق نکلے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر جو ہے حالات ہمارے مطلب کے خلاف ہو جائے تو بھی انسان کے لیے اس سے جو ہے انسان کے لیے ہی کیا کم ہے کہ اس کے دل میں خلوص و للہیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو اور اس کی طہارت ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حال کربلا کے میدان میں تھا کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنا آپ کے جانثاروں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، بلکہ بڑھ چڑھ کر کے جانثاری کا حق ادا کرنے کی کوشش کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت زہیر ابن قین بجلی نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اے امام، میرا تو مقصد ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، یہاں تک کہ 1000 بار میرے ساتھ ایسا ہو، اور میرا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کے نوجوانوں کو بلا و آفت سے محفوظ کر دے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قربانی شروع ہوئی تھی، اس قربانی کو پورا کرنا تو امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں تھا۔ یوں جو عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدیوں نے آپ کی ساری باتوں کو ٹھکرا دیا اور جو ہے آپ کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کے جانثاروں کو شہید کرنے پر تل گئے، ایک ایک کر کے حضرت عبداللہ ابن مسلم، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، اس طریقے سے حضرت محمد ابن علی، حضرت عبد الرحمن ابن علی، یہ سارے امام حسین کے بھائی اور بھتیجے ہیں، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ امام پاک کے سامنے آئے اور عرض کیا بھائی جان، اب تو سارے بھائی اور بھتیجے بھوکے اور پیاسے اس دنیا سے چلے گئے، جو ہے معصوم یتیم جو ہے بچوں کا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دکھ رسیدہ بیویوں کی بھوک اور پیاس دیکھنے کی اب مجھ میں طاقت نہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں فرات سے پانی بھر کر کے اس جو ہے اپنی جان پیش کرنے سے پہلے ان بچوں کو پانی پلا دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا بھائی جان، تم میرا علم اٹھاتے ہو، میری جو ہے غم گساری کرتے ہو، جو بھی اب تک گیا ہے واپس نہیں آیا، اگر تم بھی چلے گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا؟ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عباس اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو امام پاک نے چاروں ناچار جب اجازت دے دیا، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس نے مشکیزہ جو ہے ٹانگا اور تلوار لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، فرات کی طرف چل پڑے۔ کوفیوں نے دریائے فرات کے سامنے اپنی فوجوں سے آہنی دیوار بنا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے کوفیوں، اے بزدلو، تم نے نواز رسول کو مہمان بنا کر اپنی طرف بلایا، اور جب وہ تمہارے پاس مہمان آ گیا جو اس وقت ساری دنیا کے اندر سب سے بہترین اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جب وہ افضل و اعلیٰ تمہارے درمیان آیا تو ظالموں، تم نے خاندان رسالت کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے شرم کرو، جس رسول کی شفاعت کی تم امید
امید رکھے ہو اسی رسول کے خانوادے پر تم اتنا ظلم و ستم کر رہے ہو، پانی لینے دو۔ یزیدیوں نے کہا، کوفیوں نے کہا خبردار ہم پانی لینے نہیں دیں گے، یا تو حسین یزید کی بیعت کریں یا تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ حسین کچھ بھی کر سکتے لیکن باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرض کہ انہوں نے پانی لینے سے منع کر دیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزیدی فوج پر حملہ کیا تو یزیدی فوج دور تک ہٹتے چلی گئی اور آپ صفوں کو جو ہے چیرتے پھاڑتے آگے جا کر کے دریائے فرات میں گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ آپ کا گھوڑا دریائے فرات میں پہنچ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے مشکیزہ بھرا، پھر آپ نے چلو میں ہاتھ میں پانی لیا کہ پی لوں، کہ اتنے میں بچوں کا پیاس سے تڑپنا یاد آ گیا، آپ نے پانی پھینک دیا۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھوڑے کو آپ نے اشارہ کیا وہ بھی پانی پی لے، لیکن گھوڑا وفادار جانور ہوتا ہے، مالکوں نے جب پانی نہیں پیا اس نے بھی پانی پینا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ عزیزان ملت اسلامیہ جو ہے ہاتھ میں ٹانگا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر کے چل دیے۔ یزیدیوں نے کہا خبردار پانی خیمہ حسین تک نہ پہنچے ورنہ سب مارے جاؤ گے، یہ بھوکے پیاسے ہیں تو ان سے لڑنا آسان ہوگا۔ غرض کے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے یہ پھر گھیر لیتے ہیں، آپ بھی زور ید اللہ دکھاتے ہوئے لڑتے رہے۔ آخر ایک خبیث جس کا نام زرارہ تھا اس نے پیچھے سے آپ پر وار کیا جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وفاداری سے امام پاک سے اور آپ کے اہل بیت سے جو ہے عشق کا یہ عالم ہے کہ بائیں ہاتھ میں مشکیزہ ٹانگ لیا، اسی ہاتھ سے بھی تلوار چلا رہے ہیں کہ یہ خبیث نے دائیں بائیں ہاتھ بھی جدا کر دیا۔ آپ نے مشکیزہ منہ سے پکڑ لیا تو ان لوگوں نے تیر مار کر کے سارا پانی گرا دیا۔ حضرت عباس بھی زخمی ہو کر کے گھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ آپ نے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارا، امام پاک تشریف لائے۔ حضرت عباس جو ہے زخموں سے چور چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، مشکیزے کا پانی بھی بہ گیا۔ حضرت عباس کو آپ نے اٹھایا۔ جب حضرت عباس نے امام پاک کو دیکھا آپ کے دیدار سے آخری بار محظوظ ہوئے عزیزان ملت اسلامیہ، اور یوں آپ کی روح بھی قبض انسلی سے پرواز ہو گئی۔ آپ کی شہادت نے امام پاک کو بالکل جھجوڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے اس وقت جو ہے بہت ہی غم کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا الانا انکسرت ظہری، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس طریقے سے عزیزان ملت اسلامیہ شہدائے کربلا میں حضرت عباس بھی شامل ہو گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام پاک کے صاحبزادے ہیں، 18 سالہ جوان ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا بابا جان اب مجھے بھی اجازت دیں، ایک ایک کر کے تمام بھائی اور چچا سب شہید ہو گئے، اب مجھے بھی اپنے آپ پر قربان ہونے کا موقع دیں۔ حضرت امام نے پہلے تو انہیں منع کیا کہ بیٹا تم جو ہے میدان جہاد میں نہ جاؤ، کیونکہ یہ ظالم میری جان کے پیاسے ہیں، میری جان کے دشمن ہے، جب میری جان لے لیں گے تو کسی سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کیا۔ حضرت علی اکبر کے سر پر دستار آپ نے باندھا، ان کی کمر میں تلوار دیا اور گھوڑے پر بٹھا کر کے دشمن فوج کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرضے کے حضرت عباس جب میدان کارزار میں آتے ہیں تو آپ کا چہرہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا جلتا چہرہ تھا۔
آپ کو شہید شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا، آپ نے میدان میں آ کر کے کہا انا علی بن حسین بن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی، کہ میں علی بن حسین بن علی ہوں، ہم سے زیادہ قریبی رسول اللہ کا اس زمانے میں کوئی نہیں، روئے زمین پر کوئی نہیں۔ آپ جب میدان کارزار میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا، دوست دشمن کا ہر کسی کا بیان ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا زمین پر تشریف لے آیا ہے۔ غرضے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں نصیحت کیا کہ ظالموں، اب بھی نواسے رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو بچا لو، ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ انہوں نے پھر وہی کہا کہ وہ یا تو بیعت کریں یا تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرضے کہ حضرت علی اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تمہیں جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیج دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر کے خود ہی فوج اشقیاء پر حملہ کر دیا، کبھی دائیں طرف حملہ کیا، کبھی بائیں طرف حملہ کیا، یہاں تک کہ کئی ایک کو واصل جہنم کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لڑتے لڑتے جب اور تھک گئے، پیاس سے اور نڈھال ہو گئے، امام پاک کے پاس واپس تشریف لائے اور کہا ابا جان پیاس اس وقت بہت ستا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی حضرت علی اکبر کو دیا کہ بیٹا اسے منہ میں رکھ لو، تمہیں کچھ پیاس سے تسلی ہو جائے گی اور ان قریب تم اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پی لو گے، پھر تمہیں کبھی پیاس ستائے گی نہیں۔ غرضے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام پاک کی باتوں سے کچھ تسلی ہوئی تو آپ پھر میدان کارزار میں تشریف لائے۔ پھر ارشاد فرمایا حل میں مبارز ہے کوئی تم میں جو مجھ سے آ کر کے مقابلہ کرے؟ ابن سعد نے کہا طارق ابن شیس پہلوان سے کتنے شرم کی بات ہے کہ 3 دن سے بھوکا پیاسا نوجوان، پہلے بھی اس نے تمہیں مقابلے کے لیے پکارا، کوئی نہیں گیا، اس نے خود ہی تمہارے دائیں بائیں حملہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ اتارتا رہا، اب لڑنے کی وجہ سے، دھوپ اور پیاس کی وجہ سے اور تھک گیا ہے، پھر مقابل طلب کر رہا ہے، تم جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ عمر ابن سعد نے کہا اگر جا کر کے اس کا سر قلم کر دو تو تمہیں ابن زیاد سے کہہ کر کے موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا کتا یہ لالچی موصل کی گورنری کا نام سن کر کے نواسے رسول کے شہزادے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو گیا۔ طارق ابن شیس آیا آپ سے لڑنے کے لیے، لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہادری کا جو سبق لوگ ان سے سیکھا کرتے تھے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے طارق ابن شیس پہلوان کو لمحے ہی بھر میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب اس کے بیٹے عمر ابن طارق نے دیکھا تو وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت امام حسین کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا اور اول بول بکتے ہوئے کہا میں تم سے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، البتہ تمہیں تمہارے باپ کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے آپ نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت طارق ابن شیس کا دوسرا بیٹا جس کا طلحہ بن طارق نام ہے، وہ بھی بدلہ لینے کے لیے میدان میں آتا ہے تو امام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرضے کے ایک ایک بہادر اس طریقے سے موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ ایک شخص جس کا نام یزید ابتہی ہے، اس نے عمر ابن سعد سے کہا کن اناڑیوں کو تم ان کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، اگر
تم مجھے موصل کی گورنری دو تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یزید ابتہی آیا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عزیزان ملت اسلامیہ اس طریقے سے سب تھک ہار گئے، جو آتا مارا جاتا، تو ایک شخص جس کا نام تاریخ میں لکھا محکم ابن طفیل، اس ظالم کو امام عمر بن سعد نے 500 کا لشکر دیا کہ جا کر کے اتنی تیروں کی بارش کر دو کہ اس کا ان کا بدن زخموں سے چور چور ہو جائے اور وہ نڈھال ہو جائے۔ غرضے کے عزیزان ملت اسلامیہ 500 سواروں نے ہر چہار جانب سے تیروں کی بوچھاڑ کر دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر کے گھوڑے سے گر پڑتے ہیں۔ آپ نے اب مدد کے لیے امام پاک کو آواز دیا۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس غم کے عالم کو اندازہ کریں کہ باپ نے جب 18 سالہ جوان کی لاش کو اٹھایا ہوگا تو اس وقت غم و اندوہ کا کیا عالم رہا ہوگا، لیکن یہ امام کا ہی حصہ تھا کہ اس عالم میں بھی حرف شکایت زبان پر نہیں ہے، بلکہ صبر و رضا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی برضا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غرضے کے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صاحبزادے حضرت علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یوں کربلا والوں کے غموں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، حضرت علی اصغر کی والدہ ہیں، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 6 مہینے کے بچے ہیں۔ حضرت امام پاک کی اہلیہ انہیں اٹھا کر کے لاتی ہے اور کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اے نواز رسول، اب تو اس بچے کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، یزیدیوں سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ ان کی اگر کچھ دشمنی ہے تو آپ سے ہے، بیعت کا معاملہ آپ سے ہے، بچے سے ان کا کیا معاملہ ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ کم از کم میرے 6 مہینے کے بچے کو پینے کے لیے پانی دے دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھایا گود میں اور کوفیوں کی طرف، یزیدیوں کی طرف چلے، کہا اے یزیدیوں، اگر تمہاری دشمنی ہے بیعت کے معاملے میں تو مجھ سے ہے، اس چھوٹے سے بچے سے کیا ہے، اسے پانی دے دو، اس کی پیاس بجھانے کے لیے پانی دے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا ان ظالموں نے کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ ایک شخص جو ازلی بدبخت تھا حرملہ ابن کاہل نے تیر مارا، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق کو چھیدتا ہوا تیر حضرت امام پاک کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یوں 6 مہینے کا علی اصغر بھی حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے اور شہادت کے جام کو پی لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، رونا بلکنا بند ہو گیا۔ والدہ نے تو یہی سمجھا لگتا ہے پانی مل گیا، لیکن ظالموں نے تو انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ یوں حضرت امام پاک کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ان ظالموں نے یہ کرنے سے پہلے شرم و حیا کی چادر کو اتار پھینکا تھا کہ جن عظیم ہستیوں کو اپنا مہمان بنایا تھا، ان سے زیادہ ظالم تو تاریخ نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہوگا کہ جسے مہمان بنا کر کے بلایا، اس کو شہید کیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا۔ میں عزیزان ملت اسلامیہ غرضے کے حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صاحبزادے بھی شہید ہو گئے۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 22 سالہ جوان
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا کہ بیٹا تم جنگ میں جا نہیں سکتے. اپنی دستار اتار کر کے ان کے سر رکھا اور ارشاد فرمایا میرے جد و پدر سے جو امانتیں جو باطنی امانتیں مجھ کو ملی ہیں ان سب امانتوں کا میں نے تو ان سب امانتوں کو تمہارے حوالے کیا اور اب تم ہی اہل بیت کی عورتوں کے تم ہی جو ہے محرم ہو, ان کو مدینہ تک تم ہی پہنچاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ غرض کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام پاک نے منع کر دیا. پھر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو آپ کے پاس تبرکات تھے وہ تبرکات آپ نے زیب تن کیا. حضرت علی کی ذوالفقار لیا, حضرت حمزہ کا نیزہ لیا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال لیا. غرض ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر کے میدان میں تشریف لائے. پھر آخری بار آپ نے اتمام حجت کے لیے کہا اے ظالموں کوفیوں تم نے اب تک ہمارے جانثاروں کو ہمارے خاندان کے نوجوانوں کو ایک ایک کر کے شہید کر ڈالا. ابھی بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے شرماؤ اور میرا مرتبہ پہچانو کہ میرے ہی بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. میرے فضائل پر غور کرو, میری والدہ کا مرتبہ دیکھو, کیا میں اسی خاتون کا بیٹا نہیں ہوں جس کے بارے میں کل بروز محشر پکارا جائے گا کہ خاتون جنت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں پولیس راہ سے گزرنے والی ہے. اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچی کر لو. عزیزان ملت اسلامیہ غرض ہے کہ آپ نے اپنے فضائل و کمالات جب بیان کیے تو بہت سارے یزیدیوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ شمر وغیرہ خبیث نے عمر ابن سعد وغیرہ نے شور مچا کر کے کہا آپ یا تو بیعت کریں یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. امام پاک نے کہا ظالم کے ہاتھ پر بیعت ہرگز نہیں ہو سکتی, تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو. اگر تم نے نواز رسول کے خون سے ہاتھ کو رنگین کرنے کا تہیہ کر لیا ہے تو ظالمو اب جو تمہارا دل کرے اسے کر گزرو. عزیزان ملت اسلامیہ یوں امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ان ظالموں نے پورے لشکر سے تقریباً 500 بہادروں کو الگ چھانٹ کر کے رکھ لیا تھا. ان میں سے ایک کو بھیجا جس کا نام تاریخی کتابوں میں لکھا ہے تمیم ابن قحطبہ. یہ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آیا اور اپنی بہادری کا چرچا کرنے لگا کہ حسین میں وہ بہادر ہوں کہ ملک شام اور عراق کے اچھے بہادر مجھ سے کانپتے ہیں. میں اگر تلوار کا وار کر دوں تو جو ہے اچھے بہادروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے, میرے وار سے بچنا. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیم ابن قحطبہ سے فرمایا تو بہادر اور کسی کے لیے ہوگا, میں علی کا لال ہوں, مجھ سے لڑنا تیرے بس کا کام نہیں. یوں حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا. اس کے بعد میں ایک شخص آیا, وہ بھی حضرت امام پاک کے ہاتھوں مارا گیا. غرض ہے کہ ایک ایک کر کے کئی سارے موت کے گھاٹ اتر گئے. تو ان بہادروں میں ایک شخص تھا جس کا نام بدر بن سہیل یمنی تھا. اس ظالم نے عمر بن سعد نے کہا کن اناریوں کو تم نے بھیج دیا ہے, تم جو ہے میرے ایک بیٹے کو اشارہ کر دو ابھی وہ حسین کا سر قلم کر دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ غرض ہے کہ بدر بن سہیل نے جب کہا تو عمر بن سعد نے اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ اور حسین سے مقابلہ کرو. عزیزان ملت اسلامیہ غرض ہے کہ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ظالم مقابلہ کرنے آتا ہے. آپ نے اس سے ارشاد فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا
باپ آتا ابھی وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا دیکھے گا. اور یوں امام پاک سے لڑتے ہوئے یہ ظالم بھی مارا گیا. پھر اس کا باپ آیا, یہ بھی مارا گیا. غرضے کے عزیزان ملت اسلامیہ جتنے ایک ایک کر کے آئے مارے جاتے رہے. اب کسی کے اندر مجال نہیں تھی, کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ امام کا تنہا مقابلہ کرے. یوں ان ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا. امام کافی دیر تک مقابلہ کرتے رہے اور ظالموں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ آخر جب اللہ کو منظور تھا, جتنی دیر آپ نے مقابلہ کیا صبر و رضا کے ساتھ میں کربلا میں امتحان دیا. نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر جب سوار ہوئے تھے سجدے کی حالت میں, میرے آقا نے حسین کندھے سے نہ گرے اس لیے سجدے کی تسبیح لمبی کر دیا تھا. اتنے زخم کھا کر کے نانا جان کے سجدے کا حق ادا کر دیا. اور یوں امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ 72 زخم کھا کر کے گھوڑے سے گر پڑتے ہیں. اور ظالموں نے جب آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا, آپ کے سر کو تن سے جدا کرنے کا ارادہ کیا, ایک شخص سنان بڑھا, وہ جو ہے آپ کی ہیبت سے کانپ گیا, تلوار چھوٹ کر کے گر گئی. عزیزان ملت اسلامیہ اس طریقے سے ایک شخص اور بڑھا, وہ بھی امام کو قتل نہ کر سکا کہ شمر آگے بڑھا, امام کے سینے پر سوار ہو گیا. امام نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا شمر ہوں. آپ نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا. حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تو ہی مجھے قتل کرے گا. تیری نشانیاں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا حسین کربلا کے میدان میں تمہیں ایک بلی کی آنکھوں والا قتل کرے گا. تو ہوئی وہ ظالم ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا, میرے نانا جان نے فرمایا تھا تو ہی مجھے قتل کرے گا. یوں آپ نے وقت دیکھ کر کے آپ نے زور لگا کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. عزیزان ملت اسلامیہ اور یوں اس ظالم نے آپ کو بھی شہید کر ڈالا. حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے کہ رہتی دنیا تک حسین کا سجدہ بیان کیا جاتا رہے گا کہ لوگ تو سجدوں سے سر اٹھا لیتے ہیں لیکن حسین کو سجدہ کرتے سب نے دیکھا, سجدے سے سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ غرضے کے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری سجدے سے ہم سب کو پیغام دے دیا کہ اے میرے نانا جان کے امتیوں, تم بھی کبھی سجدے سے منہ نہ موڑنا, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے ہرگز اعراض نہ کرنا, کاہلی نہ دکھانا. امام پاک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جڑوں میں امام پاک کا خون شامل ہے. اسی خون کا نتیجہ ہے کہ اسلام پر بہت برے برے دور آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ہم تک آج تک جو جس شکل میں تھا اسی شکل میں پہنچایا. عزیزان ملت اسلامیہ اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے جو ہے بھائیوں اور بیٹوں بھتیجوں کی جان کا نذرانہ پیش کر کے عزیزان ملت اسلامیہ ہم تک پیغام دے دیا کہ نانا جان کے دین سے اسی طریقے سے تم بھی مخلص اور وفادار رہنا, کچھ بھی ہو جائے باطل کے آگے سر جھکانا نہیں. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دین پر ہمارے دلوں میں بھی دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہو اور امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی کا ہمارے دلوں میں جذبہ ہو. عزیزان ملت اسلامیہ یوں امام پاک کی شہادت کے بعد ظالموں نے خیموں پر بھی قبضہ کر لیا, خیموں کو اجاڑ دیا اور امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کے عورتوں کو
اور امام زین العابدین کو سارے لوگوں کو ان لوگوں نے قید کر لیا، رسیوں سے باندھ دیا، اور عزیزان ملت اسلامیہ رات بھر کھلے میدان میں انہیں باندھے رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ دوسرے دن عمر ابن سعد نے حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید بن زیاد کے پاس اس نے کوفہ بھیج دیا، اور دیگر شہداء کے سروں کو دوسروں کے ساتھ بھیجا۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سروں کو پہلے بھیج دیا، اور اہل بیت کے قیدیوں کو بعد میں لے کر کے چلا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب امام پاک کی لاش کو، امام پاک کے جسم پاک کو بے گور و کفن پڑے دیکھا تو فریاد کیا، واہ محمدہ، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بیٹے حسین کی لاش اس وقت کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اور آپ کی بیٹیوں کو ظالموں نے قید کر لیا ہے۔ یزیدیوں کا بیان ہے کہ امام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی فریاد سن کر کے ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ ظالم یزیدی ایسے تھے کہ ان کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے تھے، لیکن ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے، اور ان کے دل میں اہل بیت اطہار کے لیے ذرہ برابر نرمی نہ آئی۔ یوں قیدیوں کو لے کر کے امام جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر قیدیوں کو لے کر کے یہ کوفہ پہنچے۔ کوفہ کے اندر ظالموں نے بازاروں میں گھمایا، اور یہی کوفی جنہوں نے خط لے کر کے بلایا تھا امام پاک کے سر کو اور اہل بیت کے قیدیوں کو دیکھ کر کے ماتم کرنے لگے، اپنا سینہ پیٹنے لگے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس وقت ارشاد فرمایا، ظالموں، تم نے نماز رسول کو مہمان بنا کر کے بلایا اور تم لوگوں نے ہی شہید کر ڈالا، اب عورتوں کی طرح ماتم کرتے ہو، نوحہ کر رہے ہو۔ اس وقت آپ نے جلال کے عالم میں بد دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو یوں ہی قیامت تک رلاتا رہے گا، اور تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور آج بھی یزیدیوں کا، ان ظالموں کا جنہوں نے امام پاک کو دھوکہ دیا تھا، جن شیعوں نے امام پاک کو دھوکہ دیا تھا، اس وقت سے لے کر کے آج تک اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ کہ حسین ہم نہ تھے، لیکن ظالموں، تمہارے ہی آباء و اجداد نے امام پاک کو قتل کیا تھا، امام پاک کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کیا تھا۔ یوں اور یہ ظالم امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سروں کو پھرا کر کے کوفہ سے دمشق بھیجتے ہیں۔ دمشق میں بھی یہی حال ہے کہ جب یزید کے پاس میں اہل بیت اطہار کے، امام پاک کے اور آپ کے جانثاروں کے خاندان کے، نونہالوں کے سر پہنچنے والے تھے، تو یحییٰ ابن حکم نے اس وقت کہا، اللہ کے رسول کی ذریت تو کم ہو گئی لیکن ابن سمیہ کی ذریت بڑھ گئی۔ یہ سن کر کے یزید ظالم نے یحییٰ ابن حکم کے سینے پر ہاتھ مارا کہ خاموش ہو جا، اور یوں امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی اس ظالم نے بھرے دربار میں بے عزتی کیا، سر پر چھڑی لگایا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے امام مسلم پر زیادتی نہیں کیا تھا، جس سبب سے معزول کر دیے گئے تھے، وہ وہاں پر اتفاق سے موجود تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پیشانی کو اور ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے، ظالم تو اپنے ہاتھوں کو ان سے جدا کر لے۔ یوں عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنے سامنے رکھا. پھر امام زین العابدین کو بلایا, کہا تمہارے باپ کا اور میرا معاملہ تھا, میں انہیں ہرگز قتل نہیں کرتا. یوں اس نے بات بنانے کی کوشش کیا, لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اسی ظالم کی ایما پر سب ہوا تھا. اگر یہ اتنا ہی نیک ہوتا یا اس نے یہ نہیں کرایا ہوتا تو امام پاک کی شہادت کے بعد ہرگز مکہ معظمہ پر حملہ نہیں کرواتا, مدینہ طیبہ پر حملہ نہیں کرواتا. یوں عزیزان ملت اسلامیہ اہل بیت کے سب جوانوں کو اس نے شہید کر ڈالا, اور یہ ہمیشہ کے لیے لعنت اور پھٹکار کا مستحق ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور آپ کی شہادت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم دین پر خالص عمل کریں, دین کے احکام کی پیروی کریں, اور ناجائز اور بیہودہ رسموں کے اندر ہرگز نہ پڑیں. آج عاشورے کا دن ہے, عاشورے کے دن صدقہ خیرات کرنا یہ بہت ہی برکت کا باعث ہے. آپ امام پاک کے نام سے صدقہ اور خیرات کریں, اجر و ثواب سے مالا مال ہوں گے. لیکن جو غلط رسمیں چل نکلی ہیں ان سے آپ ہمیشہ کے لیے بچتے رہیں. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے قرآن پاک پڑھ کر کے اصال ثواب کریں. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر غریبوں کو خیرات بانٹ دیں. اور ویسے بھی تو آج کے دن خیرات بانٹنا بہت عظیم ہے. جو احادیث میں آیا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر سارے لوگ آج کے دن دعا کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے, عورتیں بھی دعا کرنے حاضر ہوتی. ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں بھی حاضر تھا کہ ایک غریب عورت نے کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں, میری آپ کچھ مدد کر دیں. وہ کہتے ہیں میرے بدن پر اس وقت ایک قیمتی پوشاک تھی. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ آؤ. گھر کے باہر میں نے اسے کھڑا کر دیا اور وہ قیمتی پوشاک اسے اتار کر کے میں نے دے دیا. اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی لباس پہنا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا ایک انتہائی حسین و جمیل عورت ہے جس کے ہاتھ میں سیب ہے. میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیری جنتی بیوی عاشورہ ہوں. اور ان کی آنکھ کھل گئی تو گھر پورا خوشبو سے مہک رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ جب یہ عالم انہوں نے دیکھا تو وضو کیا, 2 رکعت نماز ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ اے مولا اگر میرا یہ خواب سچا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے, اگر وہ واقعی میری جنتی بیوی ہے تو میری روح اسی وقت قبض کر لے. اور یوں ان کی روح قبض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبض کر لیا. تو غرض ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ آج کے دن صدقہ و خیرات کرنا یہ بہت ہی برکت کا باعث ہے. آج کا روزہ بھی بے حد فضیلت کا حامل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم طرح طرح سے غریبوں کی امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر مدد کریں. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں جا رہے تھے اس وقت بھی ایک صاحب تشریف لائے تھے راستے میں اور کہا کہ میرا کنواں سوکھ گیا ہے, دعا کر دیں. کنویں میں پانی بہت کم رہ گیا ہے, نیچے چلا گیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا تھا ٹھیک ہے ڈول سے پانی کھینچو. آپ نے کلی کر کے اس کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمایا کہ کنواں اسی وقت ابل پڑا اور کنویں کا پانی پہلے سے کہیں زیادہ میٹھا ہو گیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے اس بے سر و سامانی کے سفر میں جب کسی کی مدد کرنا ہوا تو مدد کیا, ہمیں بھی چاہیے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں مدد بھی کریں. اور آج کا جو دن فضیلت کا حامل ہے کہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر بے شمار نعمتیں نازل فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دسترخوان آسمان سے اسی دن نازل ہوا تھا.
تو عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں بھی چاہیے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں شریعت کے موافق کام کریں، شریعت کے مخالف ہرگز کوئی کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو امام پاک کے غلاموں میں شامل فرمائے اور شہدائے کرب و بلا کے فیضان و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، امام پاک کے مشن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام۔